اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج اس قرآن کورس حصہ اول آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے نماز کے ذریعے میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نماز کے ذریعے سے قرآن مجید میں آنے والے تقریباً 40,000 الفاظ کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ اگر ہم پریسائزلی اس کو دیکھیں تو یہ ایگزیکٹلی 41,111 الفاظ بنتے ہیں جن کا ہم ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد، اور آپ کو اس چیز سے سیکھنے کے لیے مبارکباد جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ کے فضل سے آج ہم سب اس کام کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس کو جاری رکھنے کا ہمت اور حوصلہ دے۔ سب سے پہلے اس میں تعارف ہوگا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، ڈاکٹر سر ارشد اقبال ملک، الفلاح منزل ٹرسٹ، سر کاشف سہیل ملک اور سائمہ عبدالواحد، اور اس کے علاوہ کورس کا تعارف۔ اس کے علاوہ ہم کورس کو پڑھانے کا طریقہ اور اسباق کے حصے بھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا نام شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہوگا، کیونکہ یہ پیس ٹی وی پہ بھی ان کا اکثر جو لیکچر ہے وہ آتا ہے۔ انہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں یہ مختلف طریقوں سے پڑھایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم پی ایچ ڈی جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ ہیں اور یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں دمام سعودی عربیہ میں، اور فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا میں۔ ڈاکٹر ارشد اقبال ملک، یہ اس کو پاکستان میں الفلاح منزل ٹرسٹ کے فاؤنڈر اور چیئرپرسن ہیں۔ انہوں نے اسلامک کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا۔ بی ایس سی کیمیکل انجینئر ہیں اور یہ آج کل سی او اقبال اینڈ کمپنی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آج کل یہ الفلاح منزل ٹرسٹ کو بڑی خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں۔ ٹیچر ہیں یہ اور انڈرسٹینڈنگ قرآن اکیڈمی کے۔ اسلامک کمیونٹی سینٹر الفلاح منزل ٹرسٹ جو ہے یہ اسلام آباد میں واقع ہے، جس کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک بہت منفرد انداز تھا جو کہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا۔ جو لوگ بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا جن لوگوں نے کا کبھی اتفاق ہوا ہے بیرون ملک جانے کا، وہ اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہاں پہ اسلامک کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ بہت اچھی طرح سے انٹروڈیوس کیا ہوا جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں پہلی دفعہ سر ارشد اقبال ملک نے یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ قرآن کے بہت سارے کورسز یہاں پر کروائے جا رہے ہیں، ٹیچرز ٹریننگ، اور اس کے علاوہ اسلام کو ریوائول اسلام اور انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے یہ بہت زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ارشد اقبال ملک کاشف سہیل ملک صاحب، ان کا تعارف میں کروانے کے لیے اگر میرا نزدیک تو ان کا سب سے جو مین تعارف ہے، میں آج اگر اس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو وہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ سر کاشف سہیل ملک جو ہیں وہ کوالیفائڈ قرآن ٹیچر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس وقت تقریباً 10 سے زائد جو کورسز ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ وہ اگر یہاں موجود ہیں تو کائنڈلی وہ اپنے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں، تاکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اتنے اچھے طرح سے ان کا تعارف نہ کروا سکوں، میرے لیے وہ مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ میں تھوڑا سا یہاں یہ ہماری بہن ابھی جو بتا رہی تھی، میرا خیال ہے تعارف سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم کچھ باتیں آج کورس کے حوالے سے تھوڑی سی بات میں آپ لوگوں سے کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میرے بہت ہی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، اور میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں قرآن دوست احباب، قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کو بھی یہ ٹائٹل دیا گیا تھا. تو آپ سب بھی یقیناً یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں. آپ کے دل میں یہ جذبہ تھا اور اللہ رب العزت کا فضل ہوا اور اس نے یہ آپ کو توفیق دی کہ آج آپ اس کورس کا حصہ بن رہے ہیں. تو اس بات پر سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہماری بہن جو ہے سسٹر سائمہ عبدالواحد، انہیں بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پہلے انہوں نے کورسز قرآن کے پڑھے، اس کو سمجھا، ٹیچر ٹریننگ کی. ایک خاتون کے لیے یہ سب کام کرنا، اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسن طریقے سے پورا کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس بات پر نہ صرف وہ مبارکباد کی مستحق ہیں بلکہ بہت زیادہ تعریف کی اور کی بھی مستحق ہیں ماشاءاللہ. تو آپ سب کو مبارکباد کہ اس بہترین کام کے لیے، جیسا کہ میری بہن نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best amongst you is the one who learns Quran and teaches it. تو اللہ کے نبی جو ہے نا یہ گارنٹی دے رہے ہیں، یہ وہ سٹیمپ دے رہے ہیں، یہ وہ خوشخبری سنا رہے ہیں. تو اس سے بہتر اور کوئی خوشخبری نہیں سنا سکتا. تو اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں، اس مبارک کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں، اس کے الفاظ پر غور کر سکیں، اور قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آسان بنایا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل ہو؟ ہم یہ کیسے سوچتے ہیں؟ کیوں ہم اس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ ہمیں اللہ کی بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا. صرف یہ تھا کہ ہم نے زندگی میں اس کو وقت نہیں دیا. تو آپ اس کے لیے وقت نکالیے، تھوڑی سی کوشش، کوئی بہت زیادہ آپ کو وقت نہیں دینا پڑے گا. یہ بہن ماشاءاللہ آپ کو 2 کلاسز ہفتے میں پڑھایا کریں گی. میں آپ سب سے درخواست یہ کروں گا ریگولر رہیے، وقت پر شامل ہوئیے، پوری کلاس اٹینڈ کیجیے اور لائیو کلاس میں بیٹھے. جیسے یہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے اس وقت، تو انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹھنا اور آپ کا قرآن سیکھنا، اس نیت سے اس کلاس میں شامل ہونا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں نہ صرف آپ کو قرآن کی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائیں گے، آپ کی زندگی کو خیر و برکت سے بھر دیں گے. تو آخر میں جاتے جاتے ایک بات میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے ایک ٹیلی فون کال آئے اور کال پر بات کرنے والا آپ کے ساتھ فرینچ زبان میں آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ کا جو ہے وہ یورپ کا جو ہے نا آپ کا 1 ماہ کا فری وزٹ کا جو ہے نا وہ پورا نکل آیا ہے، آپ سن رہے ہیں، وہ آپ کو بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ ایسے کریں، جا کر وہاں سے یہ لے لیجئے. اب وہ سب فرینچ بول رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ یہ انعام وصول کر سکتے ہیں یورپ کا 1 ماہ کا فری ٹور؟ ذرا بتائیے کس کس کو چیٹ باکس کا استعمال آتا ہے؟ چیٹ باکس آپ، یہ ہماری بہن بھی آپ سے استعمال کروائیں گی، تو ابھی سیکھیں، ذرا مجھے بتائیں یس اور نو کہ فرینچ زبان میں آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو یہ ماشاءاللہ یہ فروخ جو ہے بردر احسن، سسٹر کرن اور سسٹر ثنا سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، یقیناً نہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سب لوگ. تو جو چیز آپ دیکھیں نا، آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں، تو پھر یہ کیسے خیال کر لیا ہم نے کہ اللہ کی کتاب جس کو سمجھنا، جس کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. بس آپ عربی پڑھتے رہیں، کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے، کچھ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کتنے بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا ہے. یہ یورپ کا 1 ماہ کا وزٹ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں، کہ جب انسان کی آخرت سنور جائے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو، اس کو اللہ رب العزت کی جنتوں میں جگہ ملے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور اللہ کا قرب نصیب ہو. تو یہ بڑے انعامات ہیں.
تو میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا، میری بہنیں، میرے بھائی جو بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس چیز کو سمجھیے، اپنی زندگی میں ایمرجنسی نافذ کیجیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، یہ آپ کو کورس کروائیں گی، آپ کو یقین ہو جائے گا اتنا آسان، اتنا عمدہ، اتنے بہترین طریقے سے. اور ہماری یہ جو بہن ہے، ان کا جذبہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے بہت خوب ہے، اور میں تو بہت ہی قابل ستائش ہے. میں ایک مرد ہوتے ہوئے اور اس کے باوجود اتنا وقت نہیں دے پاتا، اور ماشاءاللہ ان کا وقت دینا، کورس کی تیاری کرنا، آج اس کو سٹارٹ کرنا، اور آپ لوگوں کی تعداد سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے انہوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے. تو ایک دفعہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے اور پڑھانے میں برکتیں عطا فرمائے، اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول کرے، ان کا مددگار بن جائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو اور ہم سب کو قرآن سیکھنے میں خلوص نیت عطا فرمائے، کہ ہم اس کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا اور آخروی جو فائدے کے لیے سیکھیں. اس کے ساتھ ہی جزاک اللہ، بہت مہربانی میری بہن آپ کا اور سب لوگوں کا، آپ نے مجھے وقت دیا، سنا اور یہاں پہ بلایا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اوور ٹو سسٹر سائمہ. جزاک اللہ سر. میں سب سے پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج میں اگر اس جگہ پہ بیٹھی ہوں تو اس کا کریڈٹ جو اللہ تعالیٰ کے بعد ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ میرے پہلے استاد بھی آپ ہی ہیں، اور آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں یہاں پہ آ کر یہ کروں، ورنہ شاید میں ابھی تک اس میں نہ کر رہی ہوتی، یہ کچھ نہ کچھ اور ہی کر رہی ہوتی. یہ سر کاشف سہیل ملک تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو اس کورس کے بارے میں بتایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی باتیں جو ہیں وہ یقیناً آئندہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں گی. اب میں اپنا تعارف کرواتی ہوں. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو اب تک پتہ چل چکا ہوگا، میرا نام سائمہ عبدالواحد ہے. میں کوالیفائڈ ہوں انڈرسٹینڈ قرآن کورس 1 کی، اور اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کورس 2 کی. اس کے علاوہ میں قرآن سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بننے کے لیے ابھی تھوڑی سی ایفرٹ کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کوشش میں کامیاب کرے. میری جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے وہ MSc میتھمیٹکس ہے، اور میں کرنٹلی ہاؤس وائف ہوں. مینٹور اینڈ اسسٹنس. سب سے پہلے سر ارشد اقبال ملک کے میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ ہمارے ٹرینر بھی تھے، اور یہ سارا کورس جو ہے انہی کی وجہ سے اور الفلاح منزل ٹرسٹ کی وجہ سے کنڈکٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کاشف سہیل ملک کے بارے میں ابھی میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، اور ابھی آپ نے ان کے بہت اچھے کائنڈ الفاظ بھی سنے ہیں. سر اعجاز احمد، جنہوں نے اس کورس کو کنڈکٹ کرنے میں میری ہر اسٹیپ پہ مدد کی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ان کی. اس کے علاوہ سسٹر سامیہ شہزاد، یہ بھی میری ٹیچر ہیں، مینٹور ہیں. اور مسز شہینہ نجم، یہ میری ٹرینر تھیں ٹیچرز ٹریننگ کورس میں، اور میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت سی چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں بتائیں، جن کی وجہ سے مجھے آج یہ کورس کرنے میں آسانی ہوئی ہے. میں اب ایکنالج کرنا چاہوں گی ان لوگوں کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا. سب سے پہلے سر ارشد اقبال ملک اور الفلاح منزل اسٹاف کی شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ سسٹر حفصہ سہیل ہیں، جنہوں نے مجھے ٹیکنیکل سپورٹ اور ہر طرح کے ایشوز میں مجھے سپورٹ کیا. مائی سن محمد علی زین، انہوں نے بھی ٹیکنیکل سپورٹ مجھے دی، اور میرا کورس کنڈکٹ کرنے میں انہوں نے بھی ہر سٹیپ پہ میری مدد کی. آل ایکٹیویٹیز بردرز اینڈ سسٹرز، جو مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور آج میری کلاس میں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کی بھی میں شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ میری سسٹر ہیں مسز رابعہ ضیاء، مجھے ٹیچرز ٹریننگ کورس میں جانے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. اس کے علاوہ اس کورس کو کنڈکٹ کرنے میں بہت ہیلپ کیا. مائی ہسبینڈ اینڈ مائی ڈاٹرس، مائی پیرنٹس اینڈ بردرس، ان سب نے مجھے ہر اسٹیپ پہ سپورٹ کیا، اور میں ان کی سب کی وجہ سے آج یہاں پر موجود ہوں. اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہوں نے میری کسی بھی سلسلے میں مدد کی، جن کے نام شاید میں یہاں پہ لے نہیں سکتی، اتنے زیادہ نام ہیں اور ہو سکتا ہے میں بھول بھی جاؤں، لیکن میں دل سے ان سب کے شکر گزار ہوں کہ ان سب نے میری مدد کی، اسپیشلی جن لوگوں نے اس میسج کو آپ تک پہنچانے میں مدد کی. جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں میری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. اب
हम देखते हैं तारुफ आप सबका। अब आप सबका तारुफ किस तरह से होगा? सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि जब आप जूम क्लास में एंटर हों तो अपना जो नाम है वो फुल नेम लिखें। यूजुअली वहाँ पे आपके मोबाइल का नाम या आपके नेटवर्क का नाम आ रहा था, काइंडली कोशिश करें उसको ख़त्म करके आप अपना नाम लिखें, ताकि जब भी हम आपको किसी भी तरीके से मुखातिब करना चाहें तो हम आपको आपके नाम से डायरेक्टली मुखातिब करें। कोशिश करें कि जब आप क्वेश्चन करें या किसी क्वेश्चन का आंसर करें तो अपना नाम जो है वो मुकम्मल नाम बताएं। उसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप की शक्ल में किस घर में या ऑफिस में कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, तो ये कोशिश करें कि जो नंबर मैंने अपना व्हाट्सएप के लिए दिया हुआ है ग्रुप में, इस नंबर पे आप अपने आप को अलग अलग रजिस्टर करवा सकें, ताकि हम लोग आपको तमाम फाइल्स और अपडेट्स भेज सकें। और इसके अलावा ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको होमवर्क और क्विज़ेस में हल करने में आसानी हो। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो ना तो आपको ये वाली अपडेट्स पहुंचेंगी और आपके लिए क्विज या होमवर्क्स को हल करना भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मुबारकबाद आप सबको कि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। ये मुबारकबाद इसलिए कि ये जो है ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम सब आज इस जगह पे मौजूद हैं। ये अल्लाह की तौफीक के बगैर ये सब नहीं हो सकता था। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में बता देती हूँ। कोर्स का स्केड्यूल, डेज, टाइम एंड ड्यूरेशन। हमारा कोर्स जैसा कि आप जानते हैं 27 जुलाई वेडनेसडे 2022 को आज स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स का टाइम डेली 10 PM टू 11 PM होगा और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को टाइम पे ही ख़त्म कर सकें। क्लास हमेशा इंशाल्लाह अपने वक्त पर होगी और वक्त पर ही ख़त्म हो जाएगी। कोर्स के जो डेज हैं वो एवरी वीक वेडनेसडे एंड थर्सडे, यानी हर हफ्ते बुध और जुमेरात को ये क्लासेस होंगी। और इसका टाइम जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ 10 PM स्टार्ट होगा। कोशिश करें कि आप क्लास को टाइम पे ज्वाइन करें। कोर्स हमारा जो एंड होगा वो वेडनेसडे 20 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मिड क्विज एंड फाइनल क्विज। मिड क्विज जो है वो थर्सडे 8 सितंबर और जो फाइनल क्विज है वो थर्सडे 20 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से क्लास का टाइम 10 PM टू 11 PM होगा। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोशिश करें क्लास में आप रेगुलर हों और पंक्चुअल हों, क्योंकि क्लास इंशाल्लाह ताला अपने वक्त पर शुरू हुआ करेगी और हम पूरी कोशिश किया करेंगे कि अपने वक्त पर ही खत्म हो सके। दुनिया के काम बहुत होते हैं, हम लोग बहुत सारे काम हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आ रहे होते हैं, लेकिन 1 घंटा हफ्ते में 2 दिन 1 घंटा निकालना मेरा ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इस कोर्स के एंड तक जरूर लेके जाएगा। अगर आप किसी वजह से आपसे क्लास मिस हो जाती है तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भेजी जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि क्लास को आप रेगुलर ज्वाइन करें, क्योंकि जो फायदा आपको रेगुलर क्लास अटेंड करने का होगा वो शायद रिकॉर्डिंग का उतना ना हो। लेकिन इन केस इमरजेंसी अगर आपको रिकॉर्डिंग से भी इस्तेफादा हासिल करना पड़े तो आप कर सकते हैं। रिवीजन सेशन हर क्लास से पहले, जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हर क्लास से पहले 20 मिनट्स रिवीजन सेशन होगा, जिसमें हम ग्रामर के पार्ट की रिवीजन करवाया करेंगे। ऐसे लोग जिनको वो कंपलसरी नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि वो रिवीजन करें वो वो इस क्लास में 20 मिनट्स पहले इसी लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उनको इसका जरूर फायदा होगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, इसमें जो 12 वीक्स प्लस 2 वीक्स, यूजुअली हमारी जो क्लास होती है वो 12 वीक्स में ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमें 2 वीक्स एक्स्ट्रा इस वजह से रखने पड़ते हैं कि हम कोई भी जो दरमियान में कोई गैप आ सकता है, कोई छुट्टी या कोई भी इशू आ सकता है। अदरवाइज इंशाल्लाह ताला ये हमारी जो क्लास है ये 12 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी। अब कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ QC1 उर्दू बैच 380, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपको ये ग्रुप में भी ये सारी स्लाइड्स भेजी जाएंगी, तो आप इसको अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आपको आइंदा आसानी हो।
کورس کی جو ڈیٹس ہیں وہ 27 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور 1 تک ہمارا لیسن نمبر 11 کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹوٹل لیسن ویک میں یوزلی 2 ہوں گے, جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. 7 سپٹمبر یعنی 7 ستمبر 2022 کو ہماری مڈ کوئز کی اورینٹیشن اور ریویژن ہوگی. اس کے بعد 8 تاریخ 2022 یعنی 8 سپٹمبر 2022 کو مڈ کوئز ہوگا, جس میں سبق نمبر 1 سے لے کر 11 تک شامل ہوں گے. اس کے بعد باقی اسباق جو ہیں وہ ہمارے جو 13 اکتوبر تک باقی اسباق جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے, اور 19 اکتوبر کو آپ کی ریویژن ہوگی, اور 20 اکتوبر 22 کو فائنل کوئز ہوگا, جس میں تمام کورس جو ہے وہ شامل ہوگا. فارمل رجسٹریشن تھرو لنک, آپ کو یہ لنک جو ہے یہ آلریڈی گروپ میں بھیجا جا چکا ہے. اب دوبارہ سے یہ آپ کو لنک بھیجا جائے گا تاکہ جن لوگوں تک نہیں پہنچا ان تک پہنچ جائے. کائنڈلی اس صرف 5 منٹس لگیں گے, آپ اس لنک کو ضرور فل کریں کیونکہ یہ آپ کے ہوم ورکس اور کوئز کے مارکس کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کسی قسم کی آپ کو ٹیکنیکل اسسٹنس کی ضرورت ہے تو ہم نے گروپس میں نمبرز شیئر کر دیے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ میرا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ کسی بھی ٹائم آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوئری اگر آپ کو ہے. اس کے علاوہ جو گروپ ایڈمنس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان سے آپ کو کوئی بھی اگر آپ نے کورس سے ریلیٹڈ بات پوچھنی ہے تو وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور اس کا رپلائی کریں گے. یہ لنک جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو بکس کی آپشن آئے گی. بکس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ بکس آپ کو سافٹ فارم میں بک اور ورک بک اور اس کے علاوہ ایک ہمارا ویکیبلری کارڈ ہے, یہ آپ کو سافٹ فارم میں گروپ میں بھی بھیجا جائے گا. کرنے والے کام, آپ نے کیا کام کرنے ہیں. کورس بہت آسان ہے. ہم لوگ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اس ڈر سے کہ ہمیں پتہ نہیں کتنی ایفرٹ کرنے پڑے گی, کتنا زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا, ہم بعض دفعہ یہ چیزیں سٹارٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اس میں یہ کورس کرنے میں جب آپ کریں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت آسان لگے گا اور بہت مزہ بھی آئے گا. اس میں کرنے والے کام صرف 2 ہیں, ایک ہوم ورک اور دوسرا ورک بک. ہوم ورک آپ کو ہر سبق کے بعد آپ کو اس کا ہوم ورک کا لنک بھیجا جائے گا, جس کو ہارڈلی 5 منٹس لگیں گے آپ کو کرنے میں, اور اس کو آپ نے سبمٹ کروانا ہوگا. ہوم ورک کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ آپ بک سے یا اپنے نوٹ سے یا کلاس کا لیکچر سن کے دیکھ کے کر سکتے ہیں. ورک بک اس کے علاوہ آپ کو ورک بک سافٹ کاپی میں بھی بھیج جائے گی اور ہارڈ کاپی میں بھی. اس کو آپ نے سالو کرنا ہوگا. فائنل ریزلٹ کے لیے ورک بک بہت ضروری ہے. ورک بک میں بھی آپ اس کو اگر آپ کو سافٹ کاپی آپ کے پاس ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوائیں اور اس کو فل آؤٹ کریں. اور یہ کورس کے اینڈ پہ مجھے آپ سینڈ اس کے PDF فائلز بنا کر یا اس کی کوئی بھی مطلب آپ اس کو واٹس ایپ مجھے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ آپ اگر درمیان میں اگر آپ چیک کروانا چاہتے ہیں تو ہماری جو AQT احباب ہیں جن کے نمبرز انشاءاللہ تعالی گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے, آپ ان کو بھی یہ بھیج کر چیک کروا سکتے ہیں. لیکن اس کی فائنل جو ہے وہ آپ نے انشاءاللہ تعالی کورس کے اینڈ پہ سبمٹ کروانی ہے. سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن. اب ہے مارکس سرٹیفکیشن اینڈ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آف سرٹیفکیٹس. سب سے پہلے ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں, یوزلی ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کریں گے تو ہمیں اس کے جواب میں ہمارے پاس کیا سرٹیفکیشن ہوگی. اس کورس کو کرنے کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو الفلاح منزل ٹرسٹ کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ دیا جائے گا جس کا کرائٹیریا یہ ہوگا. مارکس جو ہے ہوم ورک کے 15% ہوں گے, ورک بک 15%, مڈ ٹرم کوئز 30%, فائنل کوئز 40%. یہ یعنی ٹوٹل ملا کے 100 مارکس ہو جائیں گے. آپ کے مارکس ان میں سے آپ جو نمبر حاصل کریں گے اس کے بیس پہ آپ کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سب سے پہلے ہے سرٹیفکیٹس ود ڈسٹنکشن. ایسے احباب جو 90% اینڈ ابو لیں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن دیا جائے گا.
ایسے احباب جو 70 to 89% مارکس لیں گے ان کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ دیا جائے گا. جو لوگ 50 to 69% مارکس لیں گے اور ان کی اٹینڈنس 70% سے زیادہ ہوگی, ایسے احباب کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن دیا جائے گا. ایک اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہے, جو کہ یوزلی وہ لوگ جنہوں نے کلاسز تو اٹینڈ کی ہوتی ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ مارکس نہیں حاصل کر پاتے یا کوئز میں پیچھے رہ جاتے یا کوئز نہیں دے پاتے, تو لیکن ان کی اٹینڈنس جو وہ 50% سے ابو ہوگی تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ہوگا. یہ ہمارے اس سرٹیفکیٹ کی جو ہے فارمیٹ ہے جو آپ کے سامنے شو کیا جا رہا ہے. یہ القرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کو دیا جائے گا. یہ ایک اسی پیٹرن پہ یہ آپ کو جتنے بھی سرٹیفکیٹس میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ آپ کو دیے جائیں گے. ارشد اقبال ملک صاحب کے اس پہ سگنیچر ہوں گے جو کہ چیئرمین ہے اس اکیڈمی کے, اور اس کے علاوہ ٹیچر کا نام اور یہ ساری ڈیٹیلز اس پہ مینشن ہوں گے. اب ہم آتے ہیں کورس کے میٹیریل. کورس کے میٹیریل کیا ہے؟ سب سے پہلے کورس کے میٹیریل میں جیسا کہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے, ٹیکسٹ بک اور ورک بک. ٹیکسٹ بک جو ہے وہ آپ کے پاس کورس ہم گروپ میں اس کی سافٹ کاپیز شیئر کریں گے. یہ جو ہے یہ میرے پاس اس کی ہارڈ کاپی ہے. اگر آپ اس کو منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر بھیج دیا جائے گا گروپ میں, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس مٹیریل کو منگوا سکتے ہیں, لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے. میں پھر آپ کو یہ دہرا دوں, یہ ہارڈ کاپی میں پرچیز کرنا کمپلسری نہیں ہے. آپ کو اس کی سافٹ کاپی بھیجی جائے گی جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ورک بک ہے, اس کی بھی سافٹ کاپی بھی آپ کو بھیجی جائے گی. اگر آپ ہارڈ کاپی منگواتے ہیں تو وہ آپ کو کمپلیٹ آپ کو کورس بھیجا جائے گا جس میں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ اور یہ ورک بک, یہ اس کے علاوہ ایک ووکیبلری کارڈ بھی شامل ہوگا جو میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. یہ جو ورک بک ہے اگر آپ سافٹ کاپی میں رکھتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ورک بک کا پرنٹ آؤٹ نکلوانا پڑے گا, کیونکہ یہ ہینڈ ریٹن ہے. اس کو آپ آن لائن فل اپ نہیں کر سکتے, اس کو آپ نے ہینڈ ریٹن فل اپ کرنا ہے. اس وجہ سے یہ اگر آپ نے اس کا پرنٹ آؤٹ, اگر آپ سافٹ کاپی سے پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں تو اس کو آپ اس کے بعد ہینڈ ریٹن ہاتھ سے سالو کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ کورس کے اینڈ پہ مجھے بھیج دیں گے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں اس کے 15% مارکس ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ایک ووکیبلری کارڈ ہے, آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے. یہ ایک پاکٹ کارڈ ہے, الفاظ اور معنی. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ اس میں اس کورس کے تمام اسباق کے کچھ الفاظ کے میننگز ہیں. یہ آپ کو اس لیے دیا جائے گا کہ یہ آپ اپنے پاس ہر وقت رکھیں. جو ہماری بہنیں ہیں وہ اس کو پرس میں رکھ سکتی ہیں, جو ہمارے بردرز ہیں وہ اس کو پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو بہت ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتی ہوں کہ اگر آپ اس کو دن میں ہر نماز کے بعد صرف 30 سیکنڈز کے لیے ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو یہ آپ کو اس کورس کے آخر میں یہ تمام الفاظ جو آپ کو انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس کو عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ الفاظ زندگی بھر نہیں بولیں گے اور یہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے اور آئندہ کرنے کے میں بہت آسانی فراہم کریں گے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ بک, ورک بک, الفاظ معنی کا کارڈ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کا ریکوائرڈ ہے, چاہے آپ سافٹ کاپی میں لیں یا ہارڈ کاپی میں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اس کے علاوہ یہ آپشنل ہے تعلیم القرآن پارا 1. یہ کمپلسری نہیں ہے. یہ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی اس قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں. اس کے علاوہ پی ڈی ایف سلائیڈس اور جو ہے وہ ہم ہر سبق کے بعد, ہر لیسن کے بعد ہم آپ کو گروپ میں شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو اس انداز تعلیم ہم دیکھتے ہیں, انداز تعلیم اس میں کیا ہے, ہم عربی قواعد کے جدید کتب, قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد اور عربی سیکھنے کے جدید انداز, اشاروں کی مدد سے زبانوں کے سیکھنے کے جدید انداز,
یہ سب جو ہے یہ طریقہ کار ہمارے اس کورس میں استعمال ہوگا اور ہم ان کی مدد سے بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک سیکھنے کی طرف اپنے قدم بڑھا سکیں گے. ایک اہم وضاحت سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری پوزیشن. میں ایک کوئی اسکالر نہیں ہوں, نہ میں کوئی عالم ہوں, نہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت قابل شخصیت سمجھتی ہوں, کیونکہ میں ابھی قرآن سیکھ رہی ہوں اور میں صرف جو کچھ میں سیکھ رہی ہوں میں آپ لوگوں کو سکھانا چاہ رہی ہوں. میں بالکل ایک عام انسان ہوں, آپ لوگوں کی طرح, جیسے آپ سب ہیں ویسی ہی میں ہوں, اور جو میں سیکھ رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سکھا رہی ہوں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے میں نے سیکھا میں نے اپنے استادوں سے, میں بھی ایسے ہی اپنے جو میرے ساتھ احباب ہیں ان کو سکھا سکوں. قرآن مجید کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ہم میں سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ سب لوگ جو لوگ یونیورسٹیز یا کالجز میں جب آپ پڑھتے ہیں, آپ کو کوئی بھی کورس کے لیے آپ کو دن میں 6 لیکچرز کے لیے یونیورسٹی یا کالج میں بلایا جاتا ہے جو کہ آپ نے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں. کیا اگر آپ ایسا کریں کہ وہ لیکچرز نہ اٹینڈ کریں, آپ کالج نہ جائیں یا یونیورسٹی نہ جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ اس کورس کو کمپلیٹ کر لیں گے, وہ ڈگری حاصل کر لیں گے, تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ آپ چیٹ باکس میں مجھے جواب دیں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم لیکچر تو کوئی نہ اٹینڈ کریں لیکن ہم ڈگری کمپلیٹ کر لیں؟ ایسا پاسبل ہے کیا؟ جی ماشاءاللہ بہت سارے اب آپ جو ہیں وہ ہمیں رپلائی کر رہے ہیں. نام کافی تیزی سے آ رہے ہیں, اس وجہ سے میرے سے میں شاید نام اتنے زیادہ نہ پڑھ سکوں, لیکن ماشاءاللہ جی بالکل ایسا ہی ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو جب ہم اپنی دنیاوی تعلیم کی ڈگری جو ہے وہ ہم بغیر کلاسز اٹینڈ کیے, بغیر سمجھے نہیں کمپلیٹ کر سکتے, تو جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغام ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے, ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اور ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. ہم مسلم بائی چانس ہیں. ایسا ہی ہے نا, ہم مسلم بائی چانس ہیں, اور ہمیں مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس کا سفر کرنا ہے. کیوں؟ یہ اس وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سمجھ سکیں. ہم اس لیے مسلمان نہ ہوں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہم اس لیے مسلمان ہوں کہ ہمیں پتا ہو کہ مسلمان کیا ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک کتاب بھیجی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا ہے, جب ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا نا. کیسے سمجھیں گے؟ ابھی جیسے میرے جو سر ہیں کاشف سہیل ملک, بردر کاشف سہیل ملک, انہوں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیغام کسی ان نون زبان میں بھیجا جائے اور وہ آپ کے لیے بہت بڑی کوئی بلیسنگ لے کے آ رہا ہو, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اس پیغام میں کیا لکھا ہوا, تو کیا آپ وہ بلیسنگ یا کوئی گفٹ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. اسی طرح سے جب تک قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں, ہمیں کیسے پتا چلا گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بلیسنگز بھیجی ہیں. اچھا, اس کے بعد ہے قرآن کا معجزہ. قرآن کا معجزہ آپ لوگوں کے نزدیک قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں, قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جی جی اوریجنل, جی بالکل جیسا ہے ایز اٹ از ویسا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں, بے شک بالکل. اس کے علاوہ ایزی ٹو لرن, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. محفوظ ہے, بالکل جیسے اترا تھا اسی حالت میں آج تک محفوظ ہے. ہدایت ہے, ایزی ٹو لرن. بالکل آپ سب جو جوابات دے رہے ہیں وہ بالکل سارے کے سارے جواب صحیح ہیں, لیکن ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ انسان میں تبدیلی لے کے آنا. جب ہم اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں, ہم اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں, تو ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے. میں اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر سوچتی ہوں, میں نے صرف 1 سال پہلے یہ سیکھنا شروع کیا تھا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے اندر بہت ساری اچھی تبدیلیاں لے کے آیا, مجھے ایک پازیٹیو انسان بنایا ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھی اس سے پازیٹیو انسان بنیں گے. انسان میں تبدیلی لے کے آتا ہے. یہ قرآن پاک کا سب سے بڑا معجزہ ہے, انسان کو بدل دیتا ہے. اب کچھ اہم ہدایات, آپ کے سوالات کے جواب. جب کلاس کے دوران آپ نے کسی سوال کا, میرے کسی سوال کا جواب دینا ہے یا آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ چیٹ باکس استعمال کریں گے, اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں خود یا میرے ایکیوٹی جو سسٹرز اینڈ بردرز ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گے. اگر آپ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو آپ کلاس کے اینڈ پہ, لائیو کلاس کے اینڈ پہ اپنا ہینڈ ریز کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سوالوں کے جواب دے سکوں. اس کورس کے بارے میں ایک چیز جو آپ جان لیں کہ یہ تفسیر کورس نہیں ہے, تجوید کورس نہیں ہے, ناظرہ کورس نہیں ہے, فقہ کورس نہیں ہے. یہ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک کورس ہے جس میں ہم قرآن پاک میں آنے والے الفاظ سیکھیں گے, یعنی ہم قرآن پاک کا خود ترجمہ کرنا سیکھیں گے تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں. کوشش کریں کلاس کے دوران اپنے موبائل بند رکھیں اور اس 1 گھنٹہ میں آپ صرف اور صرف کلاس پہ توجہ دیں, دوسروں کو دعوت دیں. جیسا کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیغام پہنچا ہوگا کہ یہ کلاس شروع ہو رہی ہے اور آپ نے اس کلاس کو جوائن کرنا ہے, اسی طرح سے آپ دوسرے لوگوں کو اس کلاس کے بارے میں یا قرآن پاک کے بارے میں دعوت دیں. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اس وقت آپ کس موڈ میں, اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں بیٹھے ہوئے یا ٹیچر موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں؟ جی, قرین عامر, عروبہ نذیر, مریم فاطمہ, جی مدثر عباس, بہت سارے لوگ جواب دے رہے ہیں, رضوانہ. آپ سب کا جواب اسٹوڈنٹ ہے. جی بالکل آپ کا جواب ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہوں گی, آپ اس وقت صرف اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں ٹیچر موڈ میں بھی ہیں. کیسے؟ یعنی آپ جو کچھ یہاں سے سیکھیں گے وہ آپ دوسروں کو سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے یہ سیکھنا شروع کیا اور آج میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ بھی اس کورس کو سیکھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سکھائیں گے. جو بھی چیز آپ سیکھیں گے, چاہے وہ ایک لائن ہی کیوں نہ, کوشش کریں کہ وہ اپنے گھر میں موجود لوگوں کو سکھائیں, اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے فیملی ممبرس کو, تاکہ آپ اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو سکیں. کورس کا تعارف. یہ کورس جو ہے قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ ہم صرف 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے. 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ 20 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. اب ہم دیکھنا ہے کہ اس کورس میں اور باقی جو کورس قرآن پاک کے حوالے سے کروائے جاتے ہیں ان میں کیا فرق ہے. سب سے پہلا فرق نمبر 1, نماز سے ابتدا. یہ کورس جو ہے وہ نماز سے شروع ہوتا ہے. کیوں نماز سے کیوں شروع ہے, کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ آپ اس طرح سے آپ کوشش کریں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہے اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کورس مسلمان مرد, عورت, بوڑھے, جوان, یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. ہم لوگ دن میں نماز 5 بار ادا کرتے ہیں. اگر ہم اس کورس کو نماز سے ابتدا کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. کیوں آسان ہو جائیں گی؟ کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ 5 وقت میں نماز ادا کرتا ہے اور اس کو نماز کے بارے میں بنیادی معلومات ہیں. فرق نمبر 2, سننے اور پڑھنے پر زیادہ توجہ. سننے اور پڑھنے پر کیوں زیادہ توجہ دی جاتی ہے؟ کیونکہ زبان سیکھنے میں, کوئی بھی نئی زبان سیکھنے کے لیے سننا اور پڑھنا
रिसेप्शन यानी लेना है, आप सुनेंगे और पढ़ेंगे, उससे जुबान सीखने में भी आपको आसानी होगी और कुरान फहमी में भी आसानी होगी। जबकि जो बोलना और लिखना है उसमें आपको जुबान सीखना तो आसान होगा लेकिन कुरान फहमी थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस तरह से दिमाग पर जो बोझ है वो कम पड़ता है, इस और सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें बोलना और लिखना बिल्कुल नहीं है। आपने इंशाल्लाह ताला आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आप उसका जवाब बोलकर भी देंगे और वर्कबुक में आप लिखेंगे भी, लेकिन जो मेन फोकस है वो सुनने और पढ़ने पर है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये हमें हमारे दिमाग पर कम बोझ डालती हैं और इसकी वजह से हमें सीखने में आसानी होती है। तीसरा फर्क, अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो। अल्फाज मानी पर ज्यादा जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि ये फितरी और आसान तरीका है, जैसे बच्चे सीखते हैं। जब आपने शुरू में छोटी क्लासेस में इंग्लिश या उर्दू जो एक एक्चुअल लैंग्वेज है उसको सीखना शुरू किया होगा तो आपको सबसे पहले उसके मानी सिखाए गए होंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले मानी सीखेंगे तो आप उस जबान पे अबूर हासिल करेंगे ना। इसलिए इस कोर्स को भी पहले इसमें भी अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो दी गई है, शुरू में कवायद पर कम जोर है, मतलब लोगों में डर पैदा हो जाता है। क्यों? अब आप देखिए एक वर्ड है यूमिनून, अगर मैं आपको कहूं कि ये जो अरबी का वर्ड है ये गायब जमा मुजक्कर महमूज बाबुल अफाल में से फिल मुदारे मरफू, मतलब एक लंबी चौड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूं तो आप तो पहले दिन ही डर जाएंगे कि नहीं जी हम तो ये सीख ही नहीं सकते। इस कोर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें शुरू में कवायद पर बिल्कुल बहुत कम जोर दिया गया है और बहुत फितरी और आसान तरीके से सिखाया गया है। इस कोर्स की इम्तियाजी खसूसियात, सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका, इस कोर्स में हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। हम रोजाना नमाजों में 32 बार अरबी में अल्लाह से बात करते हैं और हमारी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम सूरह फातिहा ना पढ़े। ऐसा जबरदस्त आगाज है और मकसद भी साथ में ही हासिल हो रहा है। यानी आप देखें कि सबसे पहले हम सूरह फातिहा से आगाज कर रहे हैं। सूरह फातिहा को जब हम जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप सोचें कि आपको नमाज पढ़ते हुए कितना मजा आएगा। आपको लगेगा कि आप अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। ये कितना बड़ा मकसद है। पहले जो नमाज आप सिर्फ एक फर्ज के तौर पे पढ़ रहे थे और उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं, समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब आपको समझ आएगी आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। यकीन करें कि नमाज में लुत्फ आपका दुबाला हो जाएगा, आपको मजा आएगा इस नमाज को पढ़ने में जिसमें आपको अल्फाज की और समझ आ रही होगी। हम हर रोज 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं अप्रोक्सीमेटली। कुछ लोग कम टाइम में पढ़ लेते हैं, कुछ ज्यादा टाइम में, लेकिन ज्यादातर 5 नमाजों के लिए 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली होता है। इस वजह से इस कोर्स में अरबी जुबान सिखाने के लिए आगाज नमाज से किया गया, क्योंकि ये बहुत ही मौसर तरीका है और जब हम ये सीख लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और हर मुसलमान के लिए, चाहे वो मर्द है, औरत है, बूढ़े, जवान, बच्चे, सबके लिए मुफीद है। क्यों? क्योंकि नमाज तो सबने 5 दफा पढ़नी है ना। अब जब आप 5 दफा नमाज पढ़ेंगे और आप उसका मतलब आता होगा तो आप सोचें कि उसमें आपको कितना मजा आएगा। कुरान मजीद समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे हाफजी मतनी मसहफ जो आमतौर पे कुरान मजीद हिफ्ज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आप में से बहुत सारे आपके पास ये कुरान मजीद होगा, नहीं भी होगा तो हर घर में कुरान पाक तो होता है। इसमें सफात की तादाद होती है यूजुअली 600 और हर सफ़े पर 15 सतूर होती हैं और हर सतर में तकरीबन 9 अल्फाज होते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि हर सफ़े पे कितने अल्फाज होंगे? चैट बॉक्स में 15 सतूर है ना हर सफ़े में और अल्फाज 9 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि तकरीबन कितने अल्फाज होंगे हर सफ़े पर? 135। यासमीन एक्सीलेंट, जी बिल्कुल बिल्कुल सही, 139। अब हम एक रफली सा उसको एसनमीन भी कह रहे हैं 135 जी, हम उसको क्योंकि ये तकरीबन है तो इसलिए हम ये तकरीबन इसको सिंपलिसिटी के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं कि अल्फाज जो है हर सफ़ा पर 130 होंगे तकरीबन। अब आप ये देखें कि अगर एक सफ़े पर 130 अल्फाज हैं, सफ़ात की तादाद 600 है, तो टोटल कुरान पाक में
کتنے الفاظ ہوں گے تقریباً؟ ایگزیکٹلی نہیں میں پوچھ رہی، تقریباً، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہم ایک اندازے سے بتا رہے ہیں نا کتنے ہوں گے. جی عظما ایوب کہہ رہی ہیں، فاروق صدیقی کہہ رہے ہیں 78,000. جی بالکل 78,000. کل الفاظ کی تعداد قرآن پاک میں 78,000 تقریباً. اب اگر ہم اس میں دیکھیں کہ کچھ الفاظ، کچھ کیا بہت سارے الفاظ تکرار کے ساتھ آئے ہیں، اگر اصل الفاظ ہم دیکھیں تکرار کے بغیر تو یہ تقریباً 17,000 ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 17,000 الفاظ یاد کرنا، ان کے معنی یاد کرنا آسان ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ چیٹ باکس میں بتائیں، کیا ہم 17,000 الفاظ کسی بھی نئی زبان کے یاد کر سکتے ہیں؟ جی ثنا ارشد کہہ رہی ہیں نہیں، اقرا ظہور کہہ رہی ہیں، عروج فاطمہ، امیمہ زینب، یہ سب لوگ، جی فاروق صدیقی، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. چلیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد، جو گرامر کے قواعد ہیں، اگر وہ ہم سیکھ لیتے ہیں تو جو الفاظ باقی سیکھنے والے الفاظ رہ جاتے ہیں وہ ہیں 4500 یعنی 4500. 4500 الفاظ یاد کرنا، ان کے معنی یاد کرنا آسان ہے؟ کیا سمجھتے ہیں ہم، آسان ہے 4500 الفاظ؟ جی یاسر امین کہہ رہے ہیں، سمیرہ لیاقت کہہ رہی ہیں نہیں، ابھی بھی یہ الفاظ، منزہ شہین کہہ رہی ہیں بہت زیادہ ہیں. بالکل ابھی بھی 4500 الفاظ کسی بھی نئی زبان کے یاد کرنا اور ان کے معنی یاد کرنا اور یاد رکھنا بہت مشکل ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جن کا روٹ لیٹر یعنی مادہ ایک ہوتا ہے. آگے جا کے ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ مادے کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو الفاظ، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کا روٹ لیٹر، جن کے روٹ لیٹر سیم ہوتے ہیں. اوسطاً جو ایک روٹ لیٹر ہے وہ 2 یا 3 مختلف صورتوں میں آتا ہے. جیسے آپ کے سامنے عالمہ، علامہ، تعلم، تعلیم، عالم، علیم، علام، یہ تمام جو ہے ان کے روٹ لیٹر سیم ہیں، عین، لام، میم. اگر ہم روٹ لیٹرز جان لیتے ہیں تو جو الفاظ، وہ جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 1850 ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے 1850 الفاظ یاد کرنا آسان ہے؟ نہیں، ابھی بھی آسان نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کورس میں ان الفاظ کو کیسے سیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیکھنے میں آسان کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے سیکھنے کے لیے آسان کر دیا. اب یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے، یہ ایک صرف شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں. اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہم قرآن پاک کو جھٹلائیں گے. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں، کبھی بھی نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کورس کے مقاصد. اس کورس کے مقاصد میں سب سے پہلے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں گے. دوسرا مقصد نماز سمجھ میں آ جائے. نماز سمجھ میں آ جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب نماز سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ کا اللہ سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. نماز مؤثر ہو جائے. جب آپ نماز کو عام روٹین میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا تو آپ صرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. لیکن جب آپ نماز کا مطلب سمجھ جائیں گے تو آپ کی نماز مؤثر ہو جائے گی. کیسے مؤثر ہو جائے گی؟ آپ کا خشوع و خضوع میں پیدا ہو جائے گا، آپ کا شوق بڑھے گا. کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں. اس کورس کا چوتھا مقصد قرآن کے ساتھ تعلق. قرآن کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟
جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا. زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ. نیک اعمال. جب ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سے اعمال کرنے کی توفیق دی ہے, سبق دیا ہے. یقیناً اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں سے بننا ہے تو ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں. اور جب ہم اس کورس کو جوائن کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ملے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں گے. عربی بول چال یہ اس کورس کا ایک ایڈیشنل فائدہ ہے. یعنی آپ قرآن تو سمجھیں گے ہی, لیکن یہ ایک بونس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس میں عربی بول چال کے 100 جملے بھی سیکھ لیں گے. کورس کا تعارف. سب سے پہلے کورس میں نماز, جس میں اذان, سورہ فاتحہ, رکوع و سجود, تشہد, درود اور درود کے بعد کی دعا, ان کا ترجمہ ہم سیکھیں گے. اس کے علاوہ 6 سورتیں, سورۃ العصر, سورۃ الکافرون, سورۃ النصر, سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, ان کا ترجمہ سیکھیں گے. اس کے علاوہ 4 دعائیں ہوں گی جن کا ہم ترجمہ سیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں کورس کا طریقہ کار اور لیسن کے پارٹس کیا ہوں گے. کورس کا طریقہ کار, ہر لیسن میں 2 حصہ ہوں گے. پہلا حصہ جو ہوگا اس میں ہم آپ کو قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک کا ترجمہ سکھائیں گے, نماز 6 صورتوں اور دعا کے ذریعے. اور دوسرے حصے میں ہم TPI کا استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے ہم گرامر سیکھیں گے. اس کے علاوہ ہم آپ کو ہر سبق کے بعد PDF فائلز اور کورس کا میٹیریل جو ہے وہ بھیجیں گے, گروپ میں بھیجیں گے, اس لیے آپ سب لوگ گروپ میں شامل رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اب دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے, کیونکہ یہ دعا بہت ضروری ہے. بہت سے احباب ہوتے ہیں جو جوائن کر لیتے ہیں لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے مکمل نہیں کر پاتے. کوشش کریں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو مکمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سب سے پہلے اب ہم ایک آپ کو چھوٹا سا پیٹرن دکھاتے ہیں کہ جس طرح سے ہم یہ سبق پڑھائیں گے. یہ صرف ایک مطلب ٹیمپریریلی آپ کو پیٹرن دکھایا جاتا ہے. ایکچوئل کلاس کا آغاز جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. سب سے پہلے ہم تعوذ سے لیں گے. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے. آپ لوگوں کو میں سے تقریباً سب احباب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ آتا ہوگا, لیکن ایک دفعہ جو آپ کو ترجمہ یاد ہے, جو آپ نے رٹا ہوا, اس کو ایک دفعہ ذہن سے نکال دیں اور اس کا ترجمہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. یہ لفظ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے. یہ آپ کو ہر لفظ کے ساتھ یہ مینشن کیا جائے گا کہ قرآن پاک میں کتنے بار آئے گی. یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, یہ صرف اس لیے کہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ آپ اتنے الفاظ سیکھ چکے ہیں قرآن پاک کے. آپ نے یہ ایک لفظ نہیں سیکھا, آپ نے اتنے الفاظ سیکھے. یعنی اگر آپ نے اعوذ کا مطلب سیکھ لیا ہے تو یہ آپ نے قرآن پاک میں آنے والے 7 الفاظ کا مطلب سیکھ لیا. اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ تعوذ کس لیے؟ تعوذ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے. کیوں؟ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. جب آپ ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں تو آپ جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ میں سے بہت سارے احباب جو ہے ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو وہ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے, یعنی ڈرائیونگ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی حفاظت کرتے ہیں. اپنی حفاظت. اسی طرح سے ہم نے قرآن پاک جیسا کام کرنے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے. کس سے؟ یہ ہم اسی میں تعوذ میں سیکھیں گے. کس کی حفاظت اور کس سے؟ اللہ کی, اللہ کی. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی.
یہ لفظ اللہ جو ہے قرآن پاک میں 2550 مرتبہ آیا ہے، یعنی اگر آپ نے یہ اس لفظ کا مطلب سیکھ لیا تو آپ قرآن پاک میں آنے والے 2550 الفاظ کا مطلب سیکھ جائیں گے۔ اللہ یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، بی اور اللہ۔ عربی میں زیادہ تر الفاظ 2 یا 3 سے الفاظ سے جڑ کر بنے ہوتے ہیں، جن کے ہم ٹکڑے کرنا اور ان کا مطلب معنی جاننا سیکھیں گے۔ من سے، من کا لفظ قرآن پاک میں 3215 بار آیا ہے، یعنی ہر دوسری سطر میں یہ لفظ تقریباً قرآن پاک میں آیا ہے۔ اگر آپ نے من کا مطلب سیکھ لیا تو آپ نے قرآن پاک میں آنے والے 3215 الفاظ سیکھ لیے۔ من کا مطلب سے۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کر سیکھیں گے۔ الشیطان، شیطان کا لفظ سب کو پتا ہے، ہم جانتے ہیں شیطان ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، بنی نو انسان کا دشمن۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شیطان جو ہے وہ بنی نو انسان کا دشمن ہے۔ الشیطان، ال اور شیطان، یعنی ال کا مطلب یہاں پہ یہ all کے لیے آیا ہے، ساری جنس۔ ال کے اور بھی معنی ہیں جو ہم آگے سیکھیں گے، لیکن یہاں پر ال کا مطلب تمام شیطان، جتنے بھی شیطان ہیں، وہ کوئی بھی شیطان ہو سکتے ہیں۔ شیطان کی جمع شیاطین ہے، اور یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں 88 بار آیا ہے۔ الرجیم، رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں کہ شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ آپ بتائیں، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شیطان اللہ کی رحمت سے قریب نہیں، یعنی اللہ تو رحیم ہے، لیکن شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اس لیے رجیم کے معنی مردود، رحیم رحمت والا، رجیم مردود، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ شیطان بنی نو انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بھٹکا رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں انسان کو ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا کے لیے وارن کیا تھا کہ وہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکائے گا، لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کی بہکاوے سے اس کے بچنے کے لیے ہم نے کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے، اسپیشلی قرآن پاک سیکھنا شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ صرف شیطان ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں شیطان سے پناہ دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہم نے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی جو بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ اب ہم ایک چھوٹا سا جو ہے سیمپل دیکھ لیتے ہیں قواعد یعنی گرامر کا۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو سیدھا ہاتھ ہے وہ میل یعنی میسکولن کو شو کر رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں میرا جو الٹا ہاتھ ہے وہ کس کو شو کرے گا؟ چیٹ باکس میں بتائیں۔ فیمینن، یس، مؤنث کو، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسی طرح سے اگر میں اپنی ایک انگلی جو ہے وہ واحد کے لیے شو کر رہی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اگر میں ساری انگلیاں شو کر رہی ہیں تو وہ کس چیز کا اشارہ ہوں گی؟ جمع کا، بالکل احسن امین، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ منزہ شاہین، پلورل کا، بالکل صحیح سائمہ خالد، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ یہ بیسک اشارے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آگے کام آئیں گے۔ یہی ٹی پی آئی ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو سیکھیں گے اور اس کے ذریعے آپ بہت آسانی سے گرامر سیکھ جائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے، سیمپل کے طور پہ ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ قرآن پاک میں 1295 بار آیا ہے۔ اس میں اشاروں کے ذریعے میں آپ کو ایک دفعہ یہ ٹیبل کروا دیتی ہوں، اور اس کو تفصیل سے انشاءاللہ تعالی ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے۔ ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کروں گی آپ کو بہت آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی اور آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا۔
آج تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ایک آدھ منٹ شاید اوپر ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے جو کلاس ہے وہ پورے ٹائم پہ شروع کریں گے اور پورے ٹائم پہ ہی ختم کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ریگولیرٹی اور پنکچویلٹی کو یقینی بنائیں تاکہ آپ کو اس کورس کا فائدہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لے، میں اس کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو اس کا جواب دوں گی.